بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو یاد ہوگا 4 مئی 2014 کے اخباروں کی ہیڈ لائن صرف ایک تھی، وہ تھی ایک بڑے لیڈر کی موت۔ گوپی ناتھ منڈے جو انڈیا کے ایک بڑے لیڈر تھے، پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ جیت چکے تھے۔ انڈیا کی جو کیبنٹ بنی تھی، یونین کیبنٹ، اس میں ایک سینئر منسٹر کے طور پر سلیکٹ ہو چکے تھے۔ صرف اگلے دن ان کو اپنے آفس کو سنبھالنا تھا، اپنے آفس کا چارج لینا تھا، اور ایک دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ آن دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اس وقت سے آج تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، موت کیسی عجیب غریب چیز ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن، جوانی کی عمر گزارتے ہوئے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنا ایک کیریئر بناتا ہے، جاب میں، بزنس میں، اور جب وہ ترقی کے آخری منزل پر ہوتا ہے، عین اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے۔ گوپی ناتھ منڈے ابھی 64، ان کی ایج جو تھی صرف 64 سال تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ایوریج ایج ہے انسان کی، وہ 70 سال ہے۔ دنیا بھر میں 7 بلین سے زیادہ انسان ہیں۔ جو فگر تیار کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن مور دین 100,000 انسان مر جاتے ہیں، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ ہر دن۔ اب آپ غور کیجیے کہ کل کے لیے جو اینجلس جو لسٹ بنا رہے ہیں کہ کل 1 لاکھ سے زیادہ جو انسانوں کی فہرست بن رہی ہے، کیا معلوم کس کا نام ہو؟ میرا نام ہو، آپ کا نام ہو، کس کا نام ہو؟ کون جانتا ہے؟ کیونکہ گوپی ناتھ منڈے جب روڈ پر چل رہے تھے تو انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے مومنٹ ان کی موت آنے والی ہے۔ تو موت دیکھیے اچانک آتی ہے۔ موت کا سب سے زیادہ جو الارمنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ موت اچانک آتی ہے، اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے میں ملین بلین انفارمیشن ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک انفارمیشن مس کر رہی ہے، ایک انفارمیشن موجود نہیں اس میں۔ وہ کیا؟ کسی انسان کی موت کب آئے گی، یہی ایک چیز مسنگ ہے۔ تو کیسی بھیانک بات ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے۔
قرآن میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کیسی عجیب آیت ہے یہ. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر انسان کو ضرور مرنا ہے، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ لوٹایا جانا کتنا بھیانک بات ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا زندگی کا جو پرنسپل ہے وہ ہے رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، یہ تو فالس فارمولہ ہے. موت جو ہے آدمی کے لیے سب سے بڑی ریمائنڈر ہے کہ تم ابھی تک دنیا کی زندگی میں تھے، اب تمہیں کریٹر کے پاس جانا ہے، خالق کے پاس جانا ہے. موت کا مطلب ہے ریٹرن ٹو دا کریٹر. کیسی بھیانک بات ہے یہ. موت کا دن اینڈ کا دن نہیں ہے، خاتمے کا دن نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف واپسی کا دن ہے. ثم الینا ترجعون. پھر تم ہمارے پاس ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. کیسی عجیب بات ہے کہ موت آپ کی ہر آدمی کو موت کا تجربہ ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور موت کسی انسان کے لیے اینڈ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے. موت وہ دن ہے جب کہ پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے ابدی، اس کے ایٹرنل فیوچر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے عمل کے مطابق. یعنی موت کے بعد ایٹرنیٹی ہے. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بہت بڑھ کے باتیں کر رہے تھے، تو میری زبان سے نکلا آپ یہ سوچیے کہ ایٹرنیٹی کو آپ کیسے فیس کریں گے. ابھی تو معاملہ 64 سال کا تھا، 64 سال کو تو آپ نے جھیل لیا. ایٹرنیٹی کو کیسے فیس کریں گے؟ کیسے فیس کریں گے؟ ابھی جو موزہ میں پہنے ہوں، موزے کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی چیز چلی گئی تھی تو پاؤں میں چبھ رہی تھی وہ بار بار. تو جب تک میں نے موزے سے اس چیز کو نکال نہیں لیا تب تک مجھے چین نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ اگر اتنا سا بھی آخرت میں اتنی سی بھی مجھے اتنی سی پنشمنٹ بھی دی جائے کہ تمہارے پاؤں میں ایک کیل چھپی رہے گی، وہ کبھی نکلے گی نہیں، ایک چھوٹی سی کیل، تو کیا حال ہوگا میرا؟ تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب ان پر موت آئے گی تب وہ جاگے گے. کیسے عجیب بات ہے یہ. جس کو آپ زندگی سمجھ رہے ہیں یہ سونا ہے، بے خبری ہے. کیونکہ ہم جو ایٹرنیٹی کا جو فیس کرنے کا معاملہ ہے اس کو سوچے بغیر ہم دنیا میں جی رہے ہیں.
تو 64 سال کی زندگی کے بارے میں تو ہم سارا جتن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایٹرنیٹی آنے والی ہے ہمارے سامنے، اس کی کوئی تیاری نہیں. یہ سارا مسئلہ. تو جب سے میں نے وہ خبر کو پڑھا، تو روزانہ خبر آتی رہتی ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو ابھی الیکشن میں جیتا ہو، کل منسٹری کے چارج لینے والا ہو، تو بہت ہی بڑا کیریئر اس کے سامنے، زندگی بھر کی کامیابی کا دن، اچانک مر جائے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات، یہ نہ سمجھے کہ یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی. اس دنیا میں کوئی چیز بطور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی، وہ پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ موت آتی ہے، کہ وہ بچہ مر گیا، یا کل وہ اپنی وکٹری ریلی کو ایڈریس کرنے والا ہے، آج مر گیا. یہ سب ان ایکسپیکٹڈ موت ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، لوگوں کے اندر برین اسٹارمنگ پیدا کی جائے. اسی لیے دیکھیے حدیث میں آیا ہے، اکثر ذکر حاضم اللذات الموت. موت کو بہت زیادہ یاد کرو، جو لذتوں کو ڈھا دینے والی. اس پر غور کیجیے، موت کا لذتوں کو ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں لذت کے معنی کوئی ٹیسٹ کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جو آپ اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں، جس میں آپ جیتے ہیں، جن ایمبیشنس میں آپ جیتے ہیں، جن ڈیزائرس کو پورا کرنے کے لیے آپ دوڑتے ہیں، جس گول کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی ساری انرجی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، دیٹ از یور لذت. تو ڈھا دینے والی ہے، یعنی اچانک بتاتی ہے کہ کیا پایا تم نے. موت ڈیمالش کر دیتی ہے اس ساری پلاننگ کو جو اس دنیا کو لے کر انسان کرتا ہے. وہ ریمائنڈ کرتی ہے کہ آخرت کو لے کر پلاننگ کرو، یعنی ایٹرنیٹی کو لے کر پلاننگ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ موت جو ہے، موت کا جو کانسیپٹ ہے، کسی انسان کے لیے ایک ریگولیٹر ہے. ریگولیٹر ہے وہ، یعنی آپ کی زندگی کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، آپ کے لیے صحیح لائن آف ایکشن دیتا ہے، آپ کی پلاننگ کس ڈھنگ پر ہو وہ بتاتا ہے. ساری آپ کی جو تھنکنگ، وے آف تھنکنگ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا بولنا، آپ کا ایکٹیویٹیز، ہر ایک کے لیے وہ ریگولیٹر ہے. رخ بندی کرتی ہے کہ رخ آپ کا کیا ہو. کیسی عجیب بات ہے کہ اتنے زیادہ انسان روزانہ مر رہے ہیں، یعنی مور دین 100,000 پر ڈے، پھر بھی کوئی سوچتا نہیں. میں اس پر ایک مرتبہ ریسرچ کیا. ریسرچ کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ آدمی کی پوری زندگی ڈی این اے کے تحت چلتی ہے. ڈی این اے میں جو کچھ ثبت ہے وہی اسی کے مطابق ہماری زندگی بنتی ہے. مثلاً ڈی این اے میں یہ لکھا ہوا کہ آپ کی آنکھ یہاں ہو، اگر یہاں لکھ جائے تو یہاں آنکھ ہو جائے گی. ڈی این اے میں بتایا ہوا کہ کان یہاں ہونا چاہیے، اگر یہاں ہوا تو یہاں آپ کا کان ہو جائے گا. سب کچھ، آپ کا ٹیسٹ، آپ کا بولنے کا ٹون،
آپ کی وے آف تھنکنگ. غرض ہر چیز ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے. صرف ایک ہی چیز نہیں ہے, وہ ڈیتھ کا کانسیپٹ. اسی لیے آدمی بھولا رہتا ہے, کیونکہ ڈی این اے میں نہیں ہے, اس لیے ہمارے مائنڈ, اس لیے ہماری لیونگ میموری میں وہ موجود نہیں. ساری چیزیں ہماری لیونگ میموری میں موجود ہوتی ہیں ایکسیپٹ ڈیتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ یاد دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اگر ڈیتھ ہماری لیونگ میموری میں ہوتی تو ہم کچھ کر نہ پاتے. ہر وقت موت ہی کا خیال آتا, اور پھر آپ کوئی پلاننگ نہیں کر پاتے, آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی تھی, کچھ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کی لیونگ میموری میں ڈیتھ کو نہیں رکھا. البتہ آپ کے لیے کہہ دیا کہ سوچ کر موت کو سمجھو. سوچو کہ لوگ مر رہے ہیں, میرے دائیں کوئی مرا, کوئی بائیں مرا, کوئی میرے کنٹری میں مرا, کوئی دوسرے کنٹری میں مرا. اس کو لے کر سوچو. یعنی ڈیتھ کو سوچنے کا آئٹم بنا دیا, نہ کہ میموری کا آئٹم. بہت بڑی بات ہے یہ. میں جو الفاظ بول رہا ہوں یہ سب میموری میں, اسے میں ریکال کر رہا ہوں, اس کو بول رہا ہوں. یہ سارے جو الفاظ بول رہا ہوں وہ میری میموری میں آلریڈی موجود ہے, اسی کو میں ریکال کر کے بول رہا ہوں. اسی طرح سے میری میموری میں ڈیتھ نہیں ہے. تو ڈیتھ کو اللہ تعالیٰ نے میموری کا آئٹم نہیں بنایا, بلکہ سوچ کا آئٹم بنا دیا, تھنکنگ کا آئٹم بنا دیا. یہ بہت بڑی رحمت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ہر وقت موت کرتے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو ڈی این اے کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بات میری سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے کہ اس نے موت کو ہماری میموری کا آئٹم نہیں بنایا, بلکہ ہمارے تھنکنگ کا آئٹم بنا دیا. سوچ کر جانو, ڈسکور کرو اس کو. یہ ڈسکوری کا آئٹم ہے موت ہمارے لیے, نہ کہ میموری کا آئٹم. لیکن اس سے اس کی امپورٹنس گھٹتی نہیں ہے. اس سے گھٹتی نہیں ہے اس کی امپورٹنس. کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کرتے ہی ایٹرنل لائف دے دی. اب ہمیں ختم نہیں ہونا ہے, اب ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے. پیدا ہوتے ہی ہمیں ایٹرنل لائف مل گئی. اب 70 سال کے بعد ہم مر جاتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئی؟ ہم ایک اور زندگی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ ہمیں ایک کمپلشن کریٹ کرتی ہے کہ ہم سوچیں. موت ہمارے لیے ایک کمپلشن کریٹ کرتی ہے, ہم سوچیں کہ واٹ از پری ڈیتھ, واٹ از پوسٹ ڈیتھ, یہ سب سوچیں. مجھے اپنے جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, ایک ہی آدمی مجھے ملا اپنی اسٹڈی کے دائرے جو واقعی موت کا ایک زندہ جس کو شعور تھا. اور ہو سکتے ہوں دنیا میں, لیکن میرے مطالعے میں ایک ہی آدمی, وہ امریکہ کا ایک پولیٹیشین تھا. تو اس نے ایک بار یہی سوچ, اس پر بہت زیادہ طاری ہوئی, تو اس نے ایک
کرسچن مشنری کو ارجنٹ میسج دے کر بلایا. جب وہ پہنچا وہاں تو دونوں ایک کمرے میں اکٹھا ہوئے. تو وہ جو بوڑھا ہو چکا تھا اور یہ کرسچن مشنری ابھی زیادہ عمر نہیں تھی اس کی، کسی تمہید کے بغیر فوراً ہی اس نے جو کہا جملہ، وہ جملہ یہ تھا: یو سی آئی ایم این اولڈ مین. Life has lost all meanings. I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? یہ زندہ شعور موت کا مجھے ایک ہی انسان ایسا ملا، لیکن ہمیں ہر شخص کے لیے اس نے نمونہ دے دیا کہ تم بھی اسی طرح سوچو. کیونکہ دیکھیے، قرآن ایک ہی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ پیدا کرنے والے نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو اس کا کسی پلان کیا تھا، اس کا پلان کیا تھا، کس منصوبے کی تحت اس نے پیدا کیا، یہ قرآن میں ہے. تو قرآن کے مطابق وہ ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس کا مطلب یہ کہ دنیا جو ہے، یہ دنیا رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کی دنیا نہیں، یہ دنیا ہے پریپریشن کی دنیا، اپنے آپ کو تیار کرنے کی دنیا. جیسے آپ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو پریپیئر کرتے ہیں آگے جو جاب لینا ہے آپ کو. مثلا آپ ایم بی اے کا کورس کرتے ہیں تو کس لیے؟ آگے آپ کو جاب لینا ہے. ایسی یہ دنیا ہے. اس دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اسی کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے. جیسا آپ اپنے کو پریپیئر کریں گے ویسی آپ کو سیٹ ملے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن میں جو آدمی صرف میٹرک تک پڑھے، اس کے بعد وہ آگے نہ پڑھ سکے، تو اس کو معمولی سروس ملے گی. جو آگے پڑھے آگے پڑھے کوئی بڑی کوالیفیکیشن اس کی ہو تو اس کو بڑا جاب ملتا ہے. ایسے ہی معاملہ دنیا کا ہے کہ آدمی اس دنیا میں یعنی پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ پریپریٹری پیریڈ ہے. جیسا آپ بنائیں گے ویسا آپ وہاں کو مقام پائیں گے. قرآن میں ہے کہ آخرت کے بارے میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ بڑی عجیب آیت ہے. یہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی کائنات کے بادشاہ کے پاس سچائی کی سیٹوں پر بیٹھے گی. اب آپ غور کیجیے کہ کائنات کا جو کریٹر ہے، جو رب العالمین ہے، اس کے پاس سچائی کی سیٹوں پر بیٹھنا کس کو حاصل ہوگا؟ جو وہ اعلیٰ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرے، جو اپنے اندر وہ اعلیٰ کوالٹی پیدا کرے. وہ اعلیٰ کوالٹی کیا ہے؟ وہ اعلیٰ کوالٹی قرآن میں بتائی ہوئی ہے. مثلاً دیکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے،
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ اینڈ گاڈ کالس ٹو دا ہوم آف پیس. اللہ بلاتا ہے ہوم آف پیس کی طرف. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو دنیا ہے، آخرت کی دنیا، خدا کے پڑوس کی دنیا، جنت کی دنیا، وہاں پیس ہی پیس ہے. پیس جو ہے، پیس آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو لکھا رہے گا کہ ایبسنس آف وار. ڈکشنری میں لکھا رہے گا پیس کا مطلب ایبسنس آف وار. لیکن قرآن میں جو پیس ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی تو پیس ہے. نہیں، قرآن کا جو سلام ہے وہ بہت ہی ایک کمپریہنسو ورڈ ہے. وہ سارے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو لیے ہوئے ہے. پیس کا مطلب یہ ہے، یعنی قرآن میں جو لفظ ہے سلام ہے. ایک دعا بھی اسی طرح کی آتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام ادخلنا دارک دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. خدا تو پیس ہے، پیس تجھ سے آتی ہے، پیس تیری طرف لوٹتی ہے. تو ہم کو پیس کے گھر میں داخل کر دے. تو یہ جو قرآن کا جو کانسیپٹ ہے پیس کا یا سلام کا، دیٹ انکلوڈس آل کائنڈ آف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. یعنی آپ کے اندر ہیٹ نہ ہو، آپ پورے معنی میں ہیٹ فری ہو. آپ کے اندر پروٹیسٹ نہ ہو، کمپلینٹ نہ ہو، ریونج نہ ہو، لسٹ نہ ہو، حرص نہ ہو، خواہش پرستی نہ ہو. یہ جتنے بھی نگیٹو ایٹیٹیوڈ ہیں اس سے جب آپ فری ہو جائیں تب آپ کے اندر پیس آیا. تو قرآن میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ انسان جو جنت میں جائے گا اس کو قرآن میں کہا گیا النفس المطمئنہ. النفس المطمئنہ، کامپلیکس فری سول. ایک لفظ اگر بولنا ہو کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے تو وہ ہے کامپلیکس فری سول. یہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسو ورڈ ہے، کامپلیکس فری سول، النفس المطمئنہ. تو ہم کو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس میں کبھی بھی اسموتھ حالات نہیں ہوتے. ہمیشہ یہاں پر انوانٹیڈ سچویشن، یہاں پر ہمیشہ کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی پرووک کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہم کو ظلم لگتی ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہم کو انجسٹس لگتی ہے. اسی کا نام دنیا، یعنی جنگل آف نیگیٹو آئٹمس کا نام دنیا ہے. جس کا مطلب کیا ہوا، آپ کو وہ شخصیت بنانے کے لیے جو پیراڈائز کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو، اس کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے. یعنی یو ہیو ٹو لیو ان پازیٹیوٹی ان اسپائٹ آف آل دوز نیگیٹو آئٹمس. ہر قسم کے نیگیٹو آئٹم، ہر قسم کے منفی جنگل میں جیتے ہوئے اپنی پازیٹیوٹی کو قائم رکھنا، تب وہ شخصیت بنتی ہے جو جنت میں داخلے کے قابل ہو. تو موت ان سب باتوں کو یاد دلاتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ موت ہماری زندگی کے لیے ایک ریگولیٹر کا کام کرتی ہے. ریگولیٹر وہ ہم کو بار بار بتاتی ہے
دیکھیے اگر آدمی اپنی موت سے سبق لے تو سبق لے نہیں سکتا وہ، کیونکہ اپنی موت تو اس کے لیے خاتمہ کا دن ہوتا ہے. موت سے سبق لینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی موت سے سبق لینا. یہ جو بتایا گیا ہے کہ موت سے سبق لو، لیسن لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی موت سے سبق لینے کا. اب تو اس وقت چیپٹر کلوز ہو گیا، پھر کیا فائدہ سبق لینے کا. تو موت سے سبق لینے کا مطلب یہ ہے دوسروں کے موت سے سبق لو. یعنی ہم پڑھیں میڈیا میں کہ دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ آدمی ڈیلی مر رہے ہیں، اس سے سبق لیں، تب آپ اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ پر چلا پائیں گے. تو جب سے میں نے وہ خبر پڑھی ہے گوپی ناتھ منڈی کی، تو برابر وہی سوچ میرے دماغ میں چل رہی ہے کہ موت کس طرح اچانک آ جاتی ہے، اور پھر موت جو ہے آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. آپ چاہیں کہ لوٹ آئیں تو لوٹ نہیں سکتے. گوپی ناتھ منڈی اگر چاہیں کہ لوٹے تو لوٹ نہیں سکتے ہو. تو موت ایک ریمائنڈر ہے، موت ایک ریگولیٹر ہے، موت ایک بہت بڑا سورس ہے لیسن کا. کیا ہے انسان پری ڈیتھ پیریڈ میں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کی تیاری کرو. یہ جو حدیث میں ہے کہ اکثر ذکر حاضم لذات الموت، اس کا مطلب کیا ہے کہ آئے انسان پری ڈیتھ پیریڈ میں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کی تیاری کرو. مگر عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ میں ایسے انسان بہت ہی کم جو اس شر پر پورے ہوتے ہیں. ایک بڑی عجیب حدیث ایک ہے، ماں رہے تو میں سے نار نام حارب ہو، وہاں رہے تو میں سے جنت نام طالب ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ آگ سے بھاگے، وہ جہنم سے بھاگے، لیکن کوئی اس سے بھاگنے والا نہیں. ماں رہے تو بس نارے نام حارب ہو، سویا ہوا ہے، وہ جہنم سے بھاگ نہیں رہا ہے. پھر اس طرح فرمایا آپ نے کہ میں نہیں دیکھا کہ جنت کی طرف دوڑنا چاہیے لیکن وہاں بھی انسان سو گیا ہے، وہ کیوں دوڑ نہیں رہا اس کی طرف. تو ماں رہے تو بس نار نام حارب ہو، ہمارا ہے تو میں جنت نام طالب ہو. کہ لوگوں کو جہنم سے بھاگنا چاہیے لیکن سوئے ہیں، بے خبر ہیں. لوگوں کو جنت کی طرف دوڑنا چاہیے لیکن یہاں بھی لوگ سوئے ہیں، بے خبر ہیں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ موت آئے گی تو سب سے بڑا جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا حسرت کا پنشمنٹ. حسرت کا پنشمنٹ. آپ کو فرض کیے جانا ہے یہاں سے ایئرپورٹ سے آپ کو UK کی فلائٹ لینی ہے. آپ ایئرپورٹ پہنچیں اور فلائٹ چھوٹ جائے اور معلوم ہو کہ اگلی فلائٹ تو کل ملے گی، تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی دیر کر دی رہتی ہے کہ آج میں نہیں جا سکتا، میں کل جا پاؤں گا وہاں. تو اس حسرت کو آپ بلین ٹائم بڑھائیے، ٹریلین ٹائم بڑھائیے، تب آپ سمجھ پائیں کہ موت کے بعد انسان کو حسرت ہوگی. کیسا عجیب چانس میں نے کھو دیا. تو میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آدمی کہے گا کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی.
Mine was a case of missed opportunity. ایک مرتبہ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی تو وہ گورنمنٹ سروس میں تھے. ان کے پاس ڈگری جو تھی کوئی اونچی کوالیفیکیشن نہیں تھی, تو اسے چھوٹی سروس ملی تھی ان کو. تو وہاں بڑی بڑی سروسز بھی تھیں, کئی بار ویکنٹ پڑی رہتی تھیں, لیکن یہ اس میں اپلائی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں تھی. اب وہ دوبارہ جا کر پڑھیں یہ کر نہیں سکتے تھے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بہت حسرت سے کہا تھا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, چاہے تو اس کو اویل کریں چاہے کھو دیں. زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. تو ہماری زندگی صرف ایک بار ملی ہوئی, چاہے تو اویل کیجیے چاہے تو کھوجیے, اور اس کے بعد کیا ہے؟ حسرت حسرت حسرت. اب میں ایک اور بات کی طرف آپ کو دھیان دینا چاہتا ہوں کہ آدمی کیوں آخرت کو بھلا رہتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ما رأیت مثل جنت نام طالب ہو, یعنی کیوں آدمی آخرت کو بھولا رہتا ہے, کیوں جنت کو بھولا رہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ دنیا کی لذتوں پھنسا رہنا. لذت سے مراد ٹیسٹی فوڈ نہیں ہے, ہر وہ چیز لذت ہے جس میں آپ کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میری ترقی ہے, اس میں میرے لیے بڑا درجہ ملے گا, اس میں مجھے پیسہ ملے گا, اس میں مجھے اسٹیٹس ملے گا, وہ سب اس میں شامل ہے. میں نے اس پر بہت کافی ریسرچ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ جو لوگ لگے رہے دنیا کی میں اپنے جو چاہتے تھے دنیا میں حاصل کرنے کے لیے, چاہے بزنس کی لائن ہو, جاب کی لائن ہو, اور فیم کی لائن ہو, جس لائن میں جو, تو کیا انہیں وہ چیز ملی جو وہ چاہتے تھے؟ تو میری ریسرچ میں آج تک کوئی ایک آدمی ایسا نہیں پایا میں اس کو کہ وہ چیز ملی ہو جو وہ چاہتا تھا. کیوں؟ اس کا سبب کیا؟ ہر آدمی آپ دیکھیے کیوں ایسا ہر آدمی فرسٹریشن میں مرتا ہے. کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہے جو ڈسپیئر میں نہ مرے, سب ڈسپیئر میں مرتے. وہ ڈسپیئر کیا ہے؟ جو میں پانا چاہتا تھا اس کو میں نہ پا سکا. ٹیگور نے کی جو کتاب ہے گیتانجلی, اس کی ایک لائن ہے, بڑی عجیب لائن ہے, یہ اصل میں بنگلہ زبان میں ہے, پھر اس کا ترجمہ ہوا انگلش میں گیتانجلی کا. اس کی ایک لائن ہے کہ ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی. بینا کہتے ہیں ستار کو, جس کو ہم اردو میں ستار کہتے ہیں, اردو کہتے ہیں بینا بنگلہ زبان میں. ساری زندگی بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی. جو انتم گیت میں گانا چاہتا تھا وہ گیت میں نہ گا سکا. ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی. جو انتم گیت میں گانا چاہتا تھا وہ گیت میں نہ گا سکا. دیکھیے اس کو آپ ایکسٹینڈیڈ سینس لیجیے. ایکسٹینڈیڈ سینس تو ایک تو یہ کہ جو بات میرے اڑ رہے تھے میرے مائنڈ میں, اس بات کو میں لفظوں کی شکل نہ دے سکا. لیکن ایکسٹینڈیڈ سینس میں آپ لیں تو سب چیز پہ آ جاتی ہے. کیونکہ جیسا بزنس میں چاہتا تھا ویسا بزنس میں نہیں کھڑا کر سکا, جو جاب میں چاہتا تھا وہ جاب میں نہیں پا سکا, جو فیم میں چاہتا تھا وہ فیم مجھے نہیں ملی,
جو اسٹیج میں چاہتا تھا وہ اسٹیج میں نہیں حاصل ہوئی مجھ کو، جو ہیلتھ میں چاہتا تھا وہ ہیلتھ مجھے نہیں ملی. تو ہر آدمی جو ہے کیا ہے، نہ پانے کا کیس ہے، پانے کا کیس نہیں کوئی بھی، کسی کے کیس بھی پانے کا کیس نہیں. کسی بھی انسان کو آپ سوچیے، کوئی بڑے سے بڑا انسان، اس کے پاس جا کے ملیے، آپ پتہ کیجیے کہ کیا جو وہ پانا چاہتا تھا وہ پا لیا اس نے، ان ٹرمس آف ہیلتھ، ان ٹرمس آف جاب، ان ٹرمس آف بزنس، ان ٹرمس آف فیم، ان ٹرمس آف اسٹیج، ان ٹرمس آف اسٹیٹس. جو چاہتا تھا کہ وہ پا لیا اس نے، ول وقت نہیں پایا اس نے. تو سمجھیے ہر آدمی انفلفلڈ وشن میں مر رہا ہے، ہر آدمی انفلفلڈ وشن میں مر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ جو سینس آف فلفلمنٹ ہے، جو سینس آف فلفلمنٹ ہے، یہ میرا کریشن نہیں ہے، یہ گاڈ کا کریشن ہے. آج صبح میں بیٹھا تھا، میرے گھر میں ایک گارڈن ہے، وہاں چڑیاں آتی ہیں. ایک کوا آیا تو وہاں پانی رکھا ہوا تھا. کوے کا طریقہ ہے کہ پانی جو پیتا ہے تو ایک ساتھ نہیں پیتا، کئی بار وہ اس میں اپنا چونچ ڈالے گا اور پیے گا. چند بار پیا اس نے. تو کوے نے چند بار ایسا کیا اور پانی پی کر اڑ گیا. تو میں نے سوچا کہ اس کو فلفلمنٹ مل گیا. اس کے اندر جو فلفلمنٹ کا کانسیپٹ ہے انسان والا وہ ہے ہی نہیں. اس کو چند بوند پانی کی چاہیے، مل گئی تو بس ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب کے لیے فلفلمنٹ ہے، انسان کے لیے نہیں. آپ دیکھیے اینیمل کے لیے فلفلمنٹ ہے، چڑیوں کے لیے فلفلمنٹ ہے، کیڑے مکوڑوں کے لیے فلفلمنٹ ہے. انسان جو ہے اس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا اور انفلفلمنٹ وشے سے مر جاتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس بات کا یعنی ایک ریمائنڈر ہے کہ تمہارے فلفلمنٹ کا سامان اس دنیا میں ہے نہیں، وہ تو پیراڈائز میں ہے. پیراڈائز کو اپنا گول بناؤ، کیونکہ یہ جو احساس ہے وہ میں نے کریٹ نہیں کیا. سینس آف ڈیزائر، سینس آف فلفلمنٹ، یہ سب کریشن ہے. تو جب سینس آف ڈیزائر کو خدا نے کریٹ کیا تو فلفلمنٹ بھی ضرور کریٹ کیا اس نے، اور وہ ہے پیراڈائز، وہ ہے میرا ہیبیٹاٹ. جو قرآن میں ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی ہر چیز پیئر کی شکل میں ہے. تو ایک پیئر تو یہاں ہے سینس آف ڈیزائر، دوسرا پیئر کہاں ہے؟ یہ کسی چڑیا کے لیے، کسی اینیمل کے لیے سوال نہیں ہے، انسان کے لیے. تو ایک پیئر یعنی سینس آف ڈیزائر یہاں ہے، سینس آف فلفلمنٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ پیراڈائز میں. موت اسی حقیقت کو یاد دلاتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم زندگی کی ریئلٹی کو سمجھیں، جس ریئلٹی کو ہم فیس کرنے والے ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں چلائیں. ہماری زندگی کا جو لائن آف ڈائریکشن ہے وہ صحیح رخ پر ہو جائے. یہ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we are starting with the question answer session now.
all the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال بھوپال سے کیا ہے حیدر صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب، ہاؤ کین اے پرسن بگن ہز اور ہر اسپرچل جرنی؟ واٹ شوڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ پلیز ایڈوائز. بھائی میرا جو ایکسپیرئنس ہے وہ تو یہی ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. اسپریچولیٹی کی طرف سفر شروع نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے نہ بچائیں. ہر آدمی کسی نہ کسی ڈسٹریکشن سے پھنسا ہوا ہے، ہر آدمی. اور ڈسٹریکشن کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ڈسٹریکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایڈکشن بن جاتا ہے. ایڈکشن آپ سوچ نہیں پاتے کہ کوئی ڈسٹریکشن ہے. تو جب تک ایڈکشن نہ بنا ہو تب تک تو اپنے کو اس سے بچانا آسان ہے. دیکھیے، ایک ہے ہیبٹ، ایک ہے ایڈکشن. ہیبٹ، ایڈکشن. تو جب ہیبٹ کے درجے میں ہو تب اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن ہیبٹ آگے بڑھ کر بن جاتی ہے ایڈکشن تو آپ اس کو چھوڑ نہیں پاتے. تو بہرحال جس کو اسپریچولیٹی چاہیے تو یہ سب اسے کرنا پڑے گا. اس کو انٹراسپیکشن کرنا پڑے گا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو سیلف ہیمبری کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ڈسٹریکشن سے بچے گا. تب جا کر کے اپنے ہیبٹس کو، اپنے ایڈکشن کو ڈسکور کر پائے گا. تب وہ اپنی زندگی کی ری پلاننگ کرے گا. اس کے بغیر ممکن نہیں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو کشمیر سے حامد اللہ حمید صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 1526 Quran were distributed on the day of Mela Kheer Bhiwani temple on the 5th and 6th June 2014. Devotees from Delhi, Punjab, Mumbai and Kashmiri migrants even offered donation for the mission. A lady who was offered the Quran said to one of the volunteer, Mr. Ghyasuddin Sahab, that I was looking for a copy of the Quran for last 20 years. Maulana Sahab, there are many opportunities here. Mr. Rauf, a manager of a renowned hotel at Srinagar, took copies of the Quran for distribution. He said that one day a tourist lady from the US heard the azan in the morning and inquired about Islam, but he could not provide her a copy of the Quran since he did not have any copies. Now that he is having the copies of the Quran, he further said that he will distribute it to the tourist visiting Srinagar. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال آیا ہے اندور سے، عبدل صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا، I am usually distracted, restless and not at peace. Please give me a master formula so that I can achieve peace of mind. کیا مطلب؟ مولانا انہوں نے ایگزامپل تو نہیں دیا بٹ کہا ہے کہ وہ یوزلی بہت زیادہ ریسٹلیس رہتے ہیں، پیس آف مائنڈ نہیں ہے. تو کوئی آپ ان کو ایسا کوئی فارمولا بتائیں جس سے. بھائی دیکھیے، اس طرح کے جو کوشچن ہیں تو جب تک اسپیسیفک طور پر آدمی نہ بتائے کہ کہاں وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ جنرل طور پر تو ہم بتا چکے، جنرل طور پر تو ہم بتا چکے. اب اس آدمی کا کیس اسپیسیفک سینس میں کیا ہے وہ اس کو بتانا پڑے گا. تب ہم بتائیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو سے بچائے.
ورنہ جہاں تک جلسے سے بتانے کی بات ہے وہ تو ہم بتا چکے. مولانا اگلا سوال کیا ہے آگرہ سے عثمان صاحب نے، اور انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ پلیز ٹیل us according to you what are the things which hampers a person's spiritual growth. وہ تو میں وہی کہہ دیا، ڈسٹریکشن. سب سے بڑی کلر جو ہے، کلر چیز وہ ہے ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن سے میں ہر چیز کو لیتا ہوں، یعنی بیئر نیسیسٹی جو ہے، جو بالکل ضروری چیز ہے، اس کے سوا جہاں جہاں آپ کو مشغول کرتے ہیں وہ سب ڈسٹریکشن ہے. تو یا تو آدمی اسپریچولیٹی کی بات نہ کرے، وہ کہے کہ مجھے اسپریچولیٹی چاہیے نہیں. اگر بات کرتا ہے تو اس کو اس کی پرائز دینی پڑے گی. لوگوں کا حال یہ ہے کہ پرائز دیے بغیر چاہتے ہیں کہ ان کو اسپریچولیٹی مل جائے، تو پاسبل نہیں ہے. اکثر لوگوں کو میں نے یہی پایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرائز دیے بغیر وہ اسپریچولیٹی کو پا جائے. یہ تو پاسبل نہیں، یہ تو لا آف نیچر کے خلاف ہے. تو یاد رکھیے اسپریچولیٹی کی جو پرائز ہے وہ ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا. یہی پرائز ہے. یا تو دیجیے یہ پرائز اور اسپریچولیٹی کو حاصل کیجیے، اور نہیں دینا ہے آپ کو تو پھر اسپریچولیٹی کی بات ہی مت کیجیے. دیکھیے جیسے میں کہتا ہوں ڈسٹریکشن سے بچانا، تو وہی چیز ہے جو قرآن میں صبر کہا گیا. اسی کو تو قرآن میں صبر کہا گیا ہے. قرآن میں یہ آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو طرح طرح کے نقصان، طرح طرح کا کھونا، طرح طرح کی ایسی چیزیں جو ہم چاہتے نہیں وہ پیش آتی ہیں. اس پر صبر کریں گے تب جا کر آپ کو اللہ کی سے قریب ہونے کی توفیق ملے گی. یہی تو ہے ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن میں بولتا ہوں آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے، ورنہ وہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے. مولانا اگلا سوال مظفر نگر یو پی سے کیا ہے آصف ضمیر صاحب نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین ون ریممبر پیراڈائز اینڈ واٹ از دا وے آف ریممبرنگ ڈیتھ. ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ بتائیں. ریممبر کرنا ٹھیک ہے. جیسے آج کل گرمی پڑ رہی ہے، آپ جانتے ہیں 48 ڈگری تک پہنچ گیا. تو میں صبح شام یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں ابھی دیکھیے جاڑا تھا، سخت سردی تھی، اس کا پرابلم تھا. اب گرمی ہے تو گرمی کا پرابلم ہے. تو اس آیت کو یاد کرتا رہتا ہوں میں، لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا. یعنی جنت وہ مقام ہے جہاں نہ سردی کا پرابلم ہے نہ گرمی کا پرابلم. تو ہر وقت ایسے چیزیں پیش آتی ہیں، ہر وقت صبح شام وہ آپ کو ریمائنڈ کرتی ہیں. ان سے آپ سبق لیجیے، ان سے آپ لیسن ایکسٹریکٹ کیجیے. یہی طریقہ ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج کے ٹاک سے بہت زیادہ تھرل ہوا. آپ نے جو آج بات کہی کہ ڈی این اے میں موت کے سوا تمام انفارمیشن ہے، تو کیا مولانا انسان کو سوچنے کے لیے خدا نے ایسا کیا؟ اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے اگر موت ہماری میموری میں بالکل ویوڈ، جو کہتے ہیں ویوڈ میموری میں ہوتی، ہر وقت ہم کو یاد آتا. یاد آنے کے معنی ہے کہ ڈی این اے میں لکھا ہوتا کہ مجھ کو 15 جولائی 2015 کو مرنا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. میری آنکھ چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، میرا کان چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، میری انگلیاں کیسی ہوگی، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگر ڈی این اے میں لکھا ہوتا کہ مجھے مرنا ہے 15 جولائی 2015 کو، تو کیا ہوتا آپ سوچیں. ایک اسٹیگنیشن کا ماحول رہتا میرے اوپر طاری. اچھا، لیکن جب ایسا نہیں ہے، سوچنے کا آئٹم بنا دیا، تو سوچنے کے آئٹم سے کیا ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اگر ڈی این اے میں لکھا ہوتا تو آتا اس سے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. جب نہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے تھنک کرنا ہے، سوچنا ہے. اس سے آتا ہے کیا، میری کریٹیوٹی بڑھتی ہے، تھنکنگ پروسیس جاری ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر ڈی این اے میں لکھا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ سب فائدہ نہیں ہو سکتے تھے. تب نہ تو کریٹیو تھنکنگ آتی ہے میرے اندر، نہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا، نہ سوچنے کا مادہ میرے اندر ڈیولپ کرتا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کو اویل کرے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے ڈاکٹر سجیت شکلا نے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایز اللہ ہیز میڈ ایوری تھنگ ان پیئر، واٹ ول ہیپن ٹو دوز میل اور فیمیل who remain unmarried in this life? Who will be their pair in paradise? Can you also throw some light on third gender people? Who will be their pair in paradise? کیا مطلب ہوا؟ کہ جو آج آپ نے پیر کی بات کری مولانا، تو اچھا، ان لوگوں کا پیر جنت میں کیا ہوگا جن کی شادی نہیں ہوئی، اور وہ لوگ جو مولانا جو یونکس ہیں، ان لوگوں کا پیر کون ہوگا پیراڈائز میں؟ اچھا اچھا. جی وہاں یونک نہیں رہیں گے. جی کوئی آدمی دنیا میں یونک کا وہاں یونک نہیں رہے گا. اور باقی ہے کہ شادی جو ہے، اس دنیا کی شادی ہے، وہی آخرت کی شادی نہیں ہے. اگر دنیا میں دونوں واقعتاً یعنی کمپیٹنٹ ہیں پیراڈائز کے لیے، تب تو اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پر. اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو کوئی دوسرا پیئر ان کو ملے گا. اور شادی جو نہیں کی ہے ان کے لیے بھی کوئی پیئر ملے گا، کیونکہ وہاں بہت سی عورتیں ہوں گی جن کو کہ پیراڈائز ملی، ان کے ہسبینڈ کو نہیں ملی. بہت ہسبینڈ ہوں گے ان کو پیراڈائز ملی لیکن عورتوں کو نہیں ملی. تو کتنے سارے لوگ وہاں الون ہو جائیں گے. تو وہاں کا جو خدا جو مینج کرے گا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں کا مینج کرنے کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا جو دنیا میں ہے. جی مولانا اگلا سوال ابھی دلی سے ہے، جمیل اختر صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مقرر نے بیان کیا کہ حضرت علی نے عصر کی نماز میں تاخیر کے وقت سورج کو رکنے کا اشارہ کیا اور وہ رک گیا. کیسی عجیب بات ہے کہ کائنات کے نظام میں انسان دخل اندازی کرے اور گڑبڑی پیدا نہ ہو. اس کی وضاحت کریں. نہیں، یہ تو چھوٹی حدیث ہے، یعنی یہی تو موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی حدیث، گڑھی ہوئی. یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے اور محدثین نے اس کی تنقیق کر کے دکھا دیا ہے. یہ بلا شبہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے، اس کا کوئی تعلق حضرت علی سے نہیں ہے، نہ سولر سسٹم سے، کچھ بھی نہیں ہے.
مولانا ایک سوال ابھی آیا ہے بنگلور سے. سوال کرنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا ہے. سوال اس طرح ہے: مولانا جو دعا آپ نے آج بتائی جس میں ایک جملہ تھا کہ سلامتی تیری ہے اور تیری طرف لوٹتی ہے، مولانا صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو واضح کریں. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو پیسفل رہنا ہے تو اس کا سورس صرف خدا ہی ہے. دنیا میں اتنے اسباب ہیں آپ کی پیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ آپ پیسفل رہ نہیں سکتے. اسی لیے دیکھیں کوئی پیسفل رہتا ہے. پیسفل مائنڈ کا آپ تلاش کریں دنیا میں ایک بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ پیسفل مائنڈ بننے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے. یعنی پیس کا سورس اللہ ہے، دنیا میں ہے نہیں. دنیا میں تو ہر وقت ڈسٹربنس ہے، ہر وقت پرووکیشن ہے، ہر وقت نگیٹو تجربات ہیں. تو دنیا سے آپ پیس لینا چاہتے نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں تو اس کا الٹا ہے. پیس کا فوڈ جو ہے، فوڈ وہ رزق رب سے ملے گا، اللہ سے ملے گا. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ڈالنا. جب بھی کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کرے، جب بھی کوئی چیز آپ کے پیس کو بھنگ کرے، جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی نگیٹو تھاٹ آئے تو اس سب کو اللہ کے کھانے میں ڈالیے، اللہ کے کھانے میں ڈالیے. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے کبھی آپ پیسفل مائنڈ کے ساتھ دنیا میں رہ نہیں سکتے.